الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم اپنے اسلامی چینل MM ایجوکیشن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایک نہایت ہی شاندار، زبردست اور یونیک قسم کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے حدیث کیا کہتی ہے۔ اس سلسلے کو ہم کیوں آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اس کی چند ایک بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حدیث کو سمجھنے کی دین میں کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کریم کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور قرآن کریم کے ایک حصے کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ حدیث نہیں سمجھیں گے تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو آپ کما کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر دوسری بات، دین کیا کہتا ہے، دین کے بے شمار احکام کی تفصیلات اور ان کے دلائل ہمیں احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ اگر ہم احادیث کو کما حقو سمجھیں گے، ہمیں دین کے مزاج کو سمجھنا نصیب ہوگا۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے دین کی تشریحات کیا ہے، دین کی تفصیلات کیا ہیں۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو آگے پھیلانے کے لیے کتنی ترغیبات ارشاد فرمائی، اہمیت کو مزید اجاگر فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، سبحان اللہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، شاد و آباد رکھے، چمکتا دمکتا رکھے، کہ جو ہم سے کسی حدیث کو سن لے۔ آگے ارشاد فرمایا ہم سے حدیث کو سنے اور اس کو حفظ کر لے، یاد کر لے، اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام نے 3 کام کرنے کا ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، ہم سے سنے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سنے ہم سے، جیسے ہم تک نبی پاک علیہ السلام کی باتیں پہنچی ہیں کتابوں کی مدد سے۔ نمبر 2، پھر اس کو یاد کرے۔ یاد کیسے کرے؟ یا تو وہ اپنے حافظے میں یاد کر لے، اس کو منہ زبانی یاد کر لے، یا کسی جگہ پر محفوظ کر لے، اس کو لکھ لے، مطلب یہ کہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ پھر آگے دوسروں تک وہ حدیث پہنچائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کرنے میں اپنی زندگی گزار دی، اللہ رب العزت نے ان کے چہرے کو تازگی عطا فرمائی، ان کے چہرے کو اللہ رب العزت نے شاد و آباد رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا۔ اس حوالے سے ہمارا ایک کلپ تفصیلی طور پر موجود ہے، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کلپ بھی ضرور سنیے آپ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہماری طرف سے آپ کو اگر ایک آیت بھی پہنچتی ہے تو آپ اس آیت کی بھی تبلیغ کیجیے۔ یہاں پر بعض محدثین نے فرمایا کہ آیت سے خاص طور پر حدیث مراد ہے۔ تو حدیث کی اہمیت کتنی ہے، حدیث کو سمجھنے کی اہمیت کتنی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم یہ سلسلہ اسی لیے لے کر آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک حدیث کی صحیح تشریح پہنچا سکیں۔ اور پھر دوسری بات، ہم نے اپنے معاشرے میں غور کیا کہ لوگوں کے اندر حدیث کو سمجھنے کا مادہ بہت کم ہے، لوگ حدیث کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ حدیث بعض اوقات جو اس سے فہم ہوتا ہے، ہم اپنے اردو کے حساب سے جو فہم لے رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ فہم ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر عام طور پر عربی زبان سے واقفیت ہوتی نہیں ہے۔ عربی زبان کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنا اسلوب ہے۔ ہم حدیث کو سمجھتے ہیں اپنے اسلوب کے حساب سے، اردو کے اسلوب کے حساب سے، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے عربی کے اسلوب کے حساب سے۔ ایک میں موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں پر ایک بڑی مشہور حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ اور ہمارے یہاں پر باقاعدہ اسکول کی کتابوں کے اندر یہ جملہ پڑھایا بھی جاتا ہے، باقاعدہ چوکنگ کی جاتی ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، صفائی کا خیال رکھیں۔ نو ڈاؤٹ کہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن کیا واقعی میں طہارت نصف ایمان بھی ہے؟ میں آپ کو کمال کی بات بتاتا ہوں، تمام محدثین نے اس بات کا انکار فرمایا کہ صرف اور صرف صاف ستھرا رہنا یہ آدھا ایمان ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ محدثین نے یہاں پر طہور کی طہارت کی مختلف معنی بیان کی ہے۔ بعضوں نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہاں ایمان سے نماز مراد ہے۔ تو ہمارے یہاں پر حدیث فہمی نہیں ہے۔ ہم نے سوچا کہ لوگوں کو ہم صحیح تشریحات پہنچائیں حدیث کی، عربی زبان کے حساب سے محدثین نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، جو تشریحات بیان فرمائی ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ اور تیسری اور سب سے مین بنیادی وجہ وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر احادیث کی تمیز کیے بغیر شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر پھر اس شیئرنگ کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ آگے دوسرے 10 لوگوں تک شیئر کریں۔ یوں ایک پوری کی پوری چین چلتی ہے، سلسلہ چلتا ہے، اور کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم تک جو احادیث پہنچی ہیں وہ سب احادیث صحیح نہیں ہے۔ احادیث پہنچانے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو 2 نمبر قسم کے تھے،
اور بہت سارے ایسے بھی تھے کہ جو بیچارے 2 نمبر تو نہیں تھے لیکن وہ انجانے میں غلطی کر بیٹھے، اور جیسی نبی پاک علیہ السلام سے حدیث پہنچنی چاہیے تھی ویسی ہم تک نہ پہنچی۔ علماء ایسی حدیث کو ضعیف یا موضوع کہتے ہیں، اور ایسی احادیث پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ ضعیف احادیث بعض صورتوں میں قابل عمل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اپنی عوام تک، پبلک تک احادیث صحیحہ پہنچائیں، وہ احادیث پہنچائیں کہ جسے فقہاء نے، جسے محدثین نے قابل عمل اور قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ تک صحیح احادیث پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جو یہ سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب